بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. لبیک یا رسول اللہ. کہ ہم کسی مجرم قوم سے وابستہ نہیں. دنیا ہزار پروپیگنڈا کرے, میرا دین سچا ہے, میں سر اٹھا کر جیوں گا. بے شک بے شک. میرا لباس کوئی ایسا نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر میں چھپاؤں. ارے وہ چور ہو تو چھپائے, میں اپنے نبی کے اخلاق کو کیوں چھپاؤں؟ آپ کو ایک بات میں بتاتا ہوں, دنیا چوٹی رکھنے میں شرم نہیں کرتی, تمہیں داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ کیا کہنے, واہ 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 واہ. ارے ایسے بھی دیکھے ہم نے, مرد ہو کر بالیاں بھی پہن رہے ہیں, چوڑیاں بھی پہن رہے ہیں, ہر جینس کو پھاڑ کر کے سطر دکھا کر کے بھی چل رہے ہیں. لوگ ان کو کہتے ہیں بڑے فیشنیبل لوگ ہیں. ارے ننگا گھومنا اگر فیشن ہے تو بھینس سب سے زیادہ فیشن کرتی ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں پہنتی. ننگا اگر گھومنا ہی فیشن ہے تو جانور زیادہ فیشن کرتے ہیں. لیکن میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا اگر ننگا گھوم کر کے بھی فخر کرتی ہے تو اپنے نبی کے اخلاق پر عمل کر کے تمہیں کون سی حیا آتی ہے, تمہیں کون سی شرم آتی ہے؟ یاد رکھو, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کے قریب عمر ہو رہی ہے, 70 کے اوپر عمر ہو گئی. آپ کے شاگرد کہتے ہیں ایک مرتبہ امام اعظم نماز میں کھڑے ہو کر رو رہے تھے. نماز ختم ہونے کے بعد دعا کرتے ہیں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی, جو سراج الامہ ہیں, ہزاروں مسائل کا حل کر کے امت کو دیا ہے. کتنے ہزاروں شاگرد ان کے, 80% امت کا طبقہ ان کی اقتدا کرتا ہے, کروڑوں مسلمانوں کے امام. اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ اے اللہ, توجہ, وہ امام اعظم کی بات کر رہا ہوں جس نے جہاں وفات پائی 4000 ختم قرآن کیے, رات بھر کھڑے ہو کر فجر تک نماز پڑھتے تھے. وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے اللہ, قیامت کے دن ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہوگی, ورنہ مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل کہاں. امام اعظم کہتے ہیں, اور جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ, روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں اے اللہ, میرے پاس کوئی عمل نہیں رہ گیا, لیکن تو نے فرمایا ہے سفید داڑھی والے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے. اے اللہ, میری سفید داڑھی کو دیکھ کر مجھ پر رحم فرما. سفید داڑھی کو دیکھ کر اے اللہ تو مجھ پر رحم کر لے. وہ کروڑوں مسلمانوں کے امام اپنی داڑھی کو اللہ کے بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اس کی بدولت تو مجھے معاف کر دے. ذرا تم بھی اپنے چہروں پر ہاتھ پھیر کر کے دیکھ لو, اللہ کی بارگاہ میں کیا رکھنے والے ہو. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھاپا آ گیا لیکن لوگوں کے اندر سے جوان بننے کی خواہش ختم نہیں ہوتی. دین اسلام پر آؤ میرے عزیزو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی 2 چند مثالیں دے کر میں ختم کر دوں گا بات کو. توجہ, آج آپ کہتے ہیں محبت مصطفیٰ ہے, عشق رسول ہے, عمل کی بات جب آئے تو کیسی ہونی چاہیے؟ حضور کا ایک فرمان آ جائے آنکھ بند کر کے عمل کر لینا چاہیے, اسی کو کہتے ہیں سچا عاشق رسول. نبی پاک کی بات آ گئے تو آئیں کائیں نہیں کرے گا, وہ سب سے پہلے اپنے نبی کے فرمان پر آنکھ بند کر عمل کرے گا. مومن کی یہی شان ہے. حضرت انس فرماتے ہیں شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی, لوگ شراب پیتے تھے, دھیرے دھیرے اسلام میں شراب حرام ہوئی. تو اچانک ایک شام حضرت انس کہتے ہیں میں سب کو شراب کے پیالے بھر کر دے رہا تھا, مدینے میں آواز آئی اے مومنو, اللہ کے نبی نے فرمایا شراب حرام ہو گئی. تو جتنے لوگوں کے ہاتھوں میں پیالے تھے وہیں سے انہوں نے توڑ دیے, پٹک دی. جس کے منہ تک شراب کا پیالہ لگا تھا وہاں سے انہوں نے دور کر دیا. یہ بھی نہیں کہ جا کر پوچھ لیں گے رسول اللہ سے صحیح میں حرام ہوئی کہ نہیں ہوئی, کون سی والی حرام ہوئی کون سی نہیں. نہیں, صحابہ کے کان میں صرف اتنی بات آئی کہ اللہ کے نبی نے کہا حرام, توڑ دیا, مٹکے توڑ دیے. اس دن حدیث میں ملتا ہے پورے مدینے والے جو 50 سال سے شراب جمع کر کے رکھتے تھے, سبوں نے مٹکے لا کر گھر کے باہر ایسے توڑے تھے کہ مدینے کی ہر گلی ہر نالی شراب سے بہ رہی تھی. سب نے شراب باہر پھینک دیا. ایسا نہیں کہ ایک گھر والے نے, ایک کے گھر میں بھی شراب کا ایک پیالہ باقی نہیں رہا. محبت مصطفیٰ یہ ہے, حضور کا فرمان آ گیا عمل کر لیں. ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں, توجہ, جمعہ کا خطبہ دے رہے ممبر پر کھڑے ہو کر. اسی اسنا میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ ابھی آ رہے تھے گھر سے, باہر سے, مسجد میں اندر نہیں پہنچے تھے, باہر تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے ممبر سے لوگوں سے کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ لوگوں بیٹھ جاؤ. یہاں اتنی دیر سے لوگ کہہ رہے ہیں نا بیٹھ جاؤ, حضور کا فرمان کیا تھا سنو, اور صحابہ کیا کرتے تھے. میرے آقا فرما رہے تھے ممبر سے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ.
حضرت عبداللہ بن رواحہ مسجد نہیں پہنچے تھے, ابھی راستے میں تھے, حضور کی آواز آئی, وہیں راستے میں بیٹھ گئے اور پھر اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹتے گھسٹتے مسجد تک آنے لگے. لوگوں نے کہا عبداللہ بن رواحہ, وہ تو رسول اللہ نے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا بیٹھ جاؤ, یا مسجد میں جو لوگ کھڑے تھے ان سے کہا بیٹھ جاؤ, تم تو ابھی باہر ہو یہیں سے بیٹھ گئے. عبداللہ بن رواحہ نے کہا پتا ہے, لیکن بات رسول اللہ کی میرے کانوں میں بھی آ گئی, اگر میں کھڑا رہا اور اسی حالت میں موت ہو جاتی تو کہیں مجھے رسول اللہ کی بے وفائی میں نہ اٹھا لیا جائے. وہ صحابی کا ایمان تھا, وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کھڑا رہا اور یہ سوچ کر کے کہ اندر جا کر کے بیٹھوں گا, کہتے ہیں اللہ کے نبی کی بات میرے کانوں میں پڑ گئی تھی, بیٹھ جاؤ, میں خلاف ورزی کرنے والوں میں نہ اٹھا لیا جاؤں, اسی لیے اسی وقت بیٹھ گیا. عزیزان گرامی وقار, اس کا تھوڑا سا حصہ اگر ہماری زندگی میں آ جائے, میرے نبی نے جس چیز کو حرام کہا ہے اس کو حرام جانو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے تمہیں بچایا اس سے بچ جاؤ. یہی عشق رسول ہے, یہی محبت مصطفیٰ ہے, یہی تمہارے دین اسلام کے اندر مضبوطی سے قائم ہونے کا سبب ہے. آج لوگ عام طور پر مسلمانوں کے محلے میں سود کا کاروبار, بیاج کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ لوگ, سود کہتے ہیں, بڈی کہتے ہیں, بیاج, انٹرسٹ, جس طرح سے بھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جانتے ہو, میرے آقا نے فرمایا سود کا ایک لقمہ جس نے کھایا وہ گناہ ایسا ہے جیسے کہ کسی نے اپنی ماں سے کعبے کے سامنے زنا کیا ہے. اللہ اللہ اللہ, کعبہ شریف کے سامنے اپنی ماں سے بدکاری کرنے کے برابر ہے. سود کھانے کے لیے لوگ اتاولے ہوئے ہیں. سود تو جانتے ہیں, قرضہ دینا اور اس پر نفع کمانا حرام ہے, حرام ہے, مسلمانوں کے لیے بالکل جائز نہیں. سود کے کاروبار میں پڑے رہ گئے, شراب کی تسکری, جوئے کے اڈوں پر کتنے نوجوان. جوا کس کو سمجھتے ہیں لوگ تو یہ سمجھتے ہیں جوا ایک خاص کھیل ہے. ارے جوئے کی 1000 قسمیں ہیں. آج تو تمہارے ہاتھوں میں موبائل جوئے لا کر دے چکا ہے. جا کر کسی محلے میں بیٹھ کر کے جو 4 لوگ جوا کھیلتے تھے, اب وہ سسٹم ختم ہو گیا. یہ جو سٹہ بازی کرنا, بڈنگ کرنا, پیسہ لگانا, دوسروں کا پیسہ کھا جانا, اس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جوا کھیلنے والا اگر مسجد میں آ کر وضو بھی کرتا ہے تو وہ خنزیر کے خون سے وضو کرتا ہے, سور کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگتا ہے. یہ وعید ہے, اللہ کے نبی نے جس سے بچایا اس سے بچ جاؤ, یہی دین اسلام ہے. سبحان اللہ. یہ بے حیائیاں کہاں سے آئی؟ نشہ نوجوانوں کے اندر آ رہا ہے, بک رہا ہے, کر رہے ہیں ڈیلنگ, سب کچھ ان کے ہاں. جان بوجھ کر کے لوگوں نے تمہیں نشہ کا عادی بنایا ہے. میں نے جیلوں میں بھی دیکھا ہے وہ نوجوان جو 36 گھنٹے 48 گھنٹے نشہ میں مخمور پڑے رہتے ہیں. کس نے ان کو نشہ کا عادی بنایا؟ اے نوجوانوں, تمہاری زندگی بڑی قیمتی ہے. افیون, کوکین, ہیروئن, یہ سارے نشوں کے لیے تم نہیں پیدا کیے گئے. ارے نشہ کرنا ہی تھا تو عشق محمدی کا نشہ کر لیتے. نعرہ تکبیر, اس لیے کہ نعرہ رسالت, واہ واہ واہ, اس لیے کہ عشق محمدی کا نشہ ایسا ہے. ارے شراب کا, چرس کا, گانجے کا نشہ تو آدمی کو پاگل بناتا ہے. اس کے سامنے تو اس کی بیوی اور ماں میں فرق نہیں رہ جاتا, وہ اپنی بیٹی اور بیوی میں فرق نہیں کر پاتا. وہ دنیاوی نشہ ہے جو اس کے ذہن کو معاف کر دیتا ہے. لیکن محبت مصطفیٰ کا ایک نشہ ایسا ہے جس کے سر چڑھ کر کے بولتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. یہ کون بول رہا ہے؟ زمانے کا عشق کا امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. اسی کو کہتے ہیں عشق محمدی کا نشہ جب آتا ہے تو پوری دنیا کو مخمور کر کے چلا جاتا ہے. اور پھر چپے چپے سے یہ آواز آتی ہے, ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ, سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. میرے عزیزوں, نوجوانوں, دنیا جس نشہ کی طرف تمہیں بلا رہی ہے, توبہ کر لو, توبہ کر لو. تم اس کے لیے اس روئے زمین پر نہیں آئے, اپنے نبی سے وفا کرنے کے لیے آئے. میرے مرشد حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ فرما کر کے گئے اور بہت بہترین درس دے کر کے گئے, زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اور ان کے دادا اعلیٰ حضرت کیا کہہ کر کے گئے؟
اے نوجوانوں کو اگر یہ کہتا ہے کہ ہماری لائف ہے ہمیں انجوائے کرنے دو، ایسا نہیں ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ تمہاری اپنی زندگی کہاں ہے؟ یہ زندگی میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت یہ کہتے تھے یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ویورز، آپ دینی مسائل کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں، آپ کو قرآن اور حدیث سے صحیح جواب دیا جائے گا۔ ویورز، سنی اسلامک فیکٹ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہے۔